دیکھیں وڈرال کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو کسی وقت ہو اور کسی وقت نہ ہو. اس کا ایک اسپیسیفائڈ رفلی اسپیسیفائڈ ٹائم ہے. اتنی دیر تک یہ اپنی ایکیوٹ حالت میں کسی کو تکلیف دے سکتا ہے، لیکن اس کا امکان نہیں ہوتا کہ یہ دن میں کسی وقت ہو، یا تھوڑی بہت شدت میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. ہمیں یہ کام کرتے ہوئے اس چیز کی فکر ہونی چاہیے نا کہ ایڈکشن ٹریٹمنٹ اور ریہیبلیٹیشن کی جو ہم کوششیں کر رہے ہیں آپ کے ساتھ مل کے، اس کا کوئی رزلٹ ہوگا. اچھا اگر ہماری نیت یہ ہو کہ کرتے ہیں، ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہ ہو جاتے نہ صحیح، اور آپ کی نیت یہ ہو کہ بہتر ہو جاؤں، بعد کی بعد میں دیکھیں گے، تھوڑا بہت نشہ کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور سگریٹ تو پھر چلتا ہی رہے گا. آپ کو نشہ پتہ کیوں چھوڑنا ہے، یا نشے کی زندگی کیوں چھوڑنی ہے؟ کیونکہ آپ بیمار ہو گئے ہوئے ہیں. ہاں یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ضرور ہے کہ مزید کتنی تکلیفیں اٹھا کے چھوڑنا ہے. راکب بھائی، یہ برا سا یا کہا جائے کہ ویسے تو اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے، لیکن ویسے ہی میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ نے نشے کے رویے، نشے کی زندگی کے رویے یا نشے کا استعمال کب چھوڑنا ہے، یہ فیصلہ تو آپ کر سکتے ہیں. یہ جو احساس ہے نا ہم انسانوں کو جو ہوتا ہے کبھی کبھی نہیں بھی ہوتا، تو اس طرح تو نہیں نا بیماری کی ہینڈلنگ چل سکتی کہ احساس ہو تو ٹھیک، نہ احساس ہو تو نشے کا استعمال یا نشے کی زندگی والے رویے، جنہیں نشئی رویے بھی کہا جاتا ہے ان شارٹ. تو اس طرح تو پھر اتار چڑھاؤ چلتا رہے گا اور صحت یابی ممکن ہی نہیں ہوگی. اگر کوئی ڈرگ نہیں کرتا لیکن اگر ایڈکٹیو بیہیویئرز ہے تو اس کے لیے ریکورنگ پیشنٹس ہی ایک بڑی مشکل اور سخت ٹرم یوز کرتے ہیں. جو ابھی آپ میں سے کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کہہ رہے تھے ڈرائی ڈرنک. ڈرائی ڈرنک ہونا سمجھتے ہیں؟ ڈرائی کا تو مطلب ہوتا ہے نا نشہ استعمال نہیں کیا، تو ڈرنک کا مطلب ہے کہ نشے کی حالت میں ہے. تو یہ کیا ٹرم ہے؟ یعنی ڈرائی بھی اور ڈرنک بھی، یہ کیا ٹرم ہوئی کہ نشہ تو نہیں کیا لیکن حالات ویسے ہی ہیں جیسے نشہ کرتے ہوئے تھے، اور نہ آپ کی زندگی میں چین سکون آرام ہے، نہ آپ کے ارد گرد کے لوگوں کی زندگی میں اطمینان ہے. انہیں ڈرائی ڈرنک، ان بیہیویئرز کو یا اس لائف سٹائل کو کہا جاتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم میں سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک جینٹلمین آئے ہیں ہمارے پاس علاج کے لیے، تو جب وہ اچھی اچھی باتیں کریں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ علاج میں سنجیدہ ہیں. اس کا صرف ایک مطلب ہے کہ وہ کیئرنگ ہے، خیال کرتے ہیں دوسروں کا، کیئر کرتے ہیں. کیئر کرنا سمجھتے ہیں؟ یعنی کچھ لوگوں میں یا ہم میں سے کافی لوگوں میں یہ صلاحیت ہوتی ہے نا کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہمارے وی کیئر، ہم دوسروں کی بھی پرواہ کرتے ہیں اور ہمیں اپنے امیج کی بھی پرواہ ہوتی ہے. دوسرے صحت مند لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی لاپرواہی بھی کرتے ہیں کیئر کرنے کے بارے میں، لیکن ایڈکٹس کو میں نے دیکھا ہے انہیں بڑی پرواہ ہوتی ہے. دے کیئر، انہیں اپنے امیج کی پرواہ ہوتی ہے، انہیں اس چیز کی پرواہ ہوتی ہے کہ لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. اور وہ ظاہر ہے کہ اس وجہ سے اب عملی طور پر تو وہ پھنسے پڑے ہوتے ہیں نا بیچارے نشے کی بیماری میں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ آپٹکس کا خیال کرتے ہیں بہت. آپٹکس سمجھتے ہیں کیا ہوتے ہیں؟ دکھائی دینے والی چیزیں. یعنی اگر دکھائی دینے والی یا سنائی دینے والی چیزوں کو بہت اچھا کر لیا جائے تو پھر یہ امپریشن پیدا ہو سکتا ہے نا کہ یہ بیمار بھی ہیں پر کچھ نہ کچھ زندگی کو بھی چلا رہے ہیں. جیسے کبھی آپ نے ویلنگ ویز میں تشریف لانے والے پیشنٹس کی یہ بات سنی ہے جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ کیا کام کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں فلاں کام کو دیکھتا ہوں. یعنی اگر کوئی پیشنٹ ہیں جن کے ابا جی کا کوئی بزنس ہے تو ابا جی تو کام کرتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں آئی لک آفٹر تھنگس، میں دیکھتا ہوں. اگر دفتر کا ٹائم ہو 9 سے 5 یا 9 سے 6 یا 10 سے 6 اور کوئی 2:30-3 بجے جائے اور 4:30-5 بجے آ جائے اور ان کا خیال ہو کہ وہ دیکھ رہے ہیں، تو وہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ تو خیر پتہ بھی لگ جاتا ہے کہ پیسے کدھر سے آ رہے ہیں،
اور ظاہر ہے اپنے والدین کے وسائل ہوتے ہیں، اچھی بات ہے، ہونے چاہیے، لیکن یہ illusion ہے نا کہ ایک تو میں کام کوئی نہیں کر رہا، دوسرا میں نے اپنے آپ کو اور دوسرے لوگوں کو یہ یقین دلا دیا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ کام کر رہا ہوں، نظر کا دھوکا۔ دیکھیں اگر تو کوئی 8 بجے جا کے 5 بجے آ رہا ہے تو وہ تو دیکھ نہیں رہا، وہ تو کام کر رہا ہے، پھر تو اس کے متعلق ہم کہہ ہی نہیں سکتے۔ لیکن ایشو پہلا یہ ہے کہ ہم اس چیز کو کلیئر کر لیتے ہیں کہ کام دیکھنا کیا ہوتا ہے اور کام کرنا کیا ہوتا ہے۔ اگر تو کوئی اتنے آورز کام کر رہا ہے تو وہ کام کر رہا ہے، پھر وہ دیکھ نہیں رہا۔ آر وی کلیئر آن دس؟ لیکن اگر کوئی کم آورز کے لیے کر کے سمجھتا ہے کہ وہ کام کر رہا ہے تو وہ ظاہر ہے کام کرنا نہیں ہے۔ آئی ہوپ وی آر کلیئر آن دس۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ جیسے دنیا میں آگے سے آگے بڑھتے ہیں نا، تو سم ہاؤ ان کے کام بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں، یعنی دا فاردر دے گو اپ دا لیڈر، تو وہ ان کے نمبر آف آورز اور نمبر آف ریسپانسبلٹیز بھی بڑھتی جاتی ہیں۔ بٹ آئی انڈرسٹینڈ جو آپ کہہ رہے ہیں، میرا بھی دل یہی چاہتا ہے، کیونکہ اس بارے میں نا کچھ دنیا میں انٹرسٹنگ فیلسیز مشہور ہیں۔ ہم میں سے کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کی تکلیف پر ہنسی مذاق کریں۔ ٹھیک ہے، میں یہ جانتا ہوں کہ کچھ دوسرے مریض آپ کی تکلیف پر ہنسی مذاق کرتے رہے ہیں، پر اس سے بھی مجھے اور آپ کو یہ حق نہیں ملتا کہ ہم ہنسی مذاق کریں۔ ہاں، کوئی دعا کر سکتے ہیں، اس کے لیے ریلیف کر سکتے ہیں، تو وہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ نشے کی بیماری میں یہ خیال بہت پھنسائے رکھتا ہے لمبے عرصے تک کہ نشہ بھی کیا جا سکتا ہے اور کام کیا جا سکتا ہے، یہ زندگی کے دوسرے اور معاملات، زندگی کے اور دوسرے معاملات بھی تو ہیں نا، کام بینگ ون آف دا ویری امپورٹنٹ سبجیکٹس۔ نشے کی بیماری میں ایون نشہ چھوڑنے کے بعد یہ خیال بڑا تنگ کرتا ہے کہ نشہ بھی کیا جا سکتا ہے تھوڑا تھوڑا، اور زندگی کے معاملات جیسے کام کاج ہے یا تعلیم ہے یا رشتے ناتے ہیں، انہیں بھی چلایا جا سکتا ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ پہلے ایک سوچ کا یا نظر کا دھوکا ہوتا ہے نا، کہ جیسے پہلے چل رہا تھا۔ اچھا، پہلے کچھ نہیں چل رہا تھا، پہلے صرف برداشت کیا جا رہا تھا، مریض بھی بیچارہ بیماری کے بڑھنے کو برداشت کر رہا تھا اور اس کا نقصان ہو رہا تھا، چاہے وہ اس کی صحت کا نقصان تھا یا اس کی روپوں پیسوں کا نقصان تھا یا اس کے رشتے ناتوں کا نقصان تھا، بس نقصان ہو رہا تھا۔ اچھا، پیشنٹس کو چاہیے کہ وہ اس کے بارے میں پڑھیں سمجھیں۔ وہ یوفورک ریکال بھی دماغ کی ایک کیا کہا جائے کہ خرابی ہوتی ہے۔ یوفوریا کیا ہوتا ہے یار؟ ایک بندہ جب کوئی ایج، جیسے چلیں اس نقطے کو آگے بڑھانے کے لیے آپ ذرا میری ہیلپ کیجئے پلیز۔ یہ ایک ذہنی خیال ہوتا ہے کہ یعنی جس کی بڑی ہوئی شکل کو ہم ڈینائل کہتے ہیں نا، بندے کو لگتا ہے کہ یا تو میری زندگی میں خرابی نہیں ہے، جیسے جب آپ نشہ کر رہے تھے اینڈ یو ور اے ویری ینگ بوائے وچ یو اسٹل آر، تو آپ کی تو پڑھائی خراب ہو گئی تھی نا، یعنی جب آپ نے اسکول میں سگریٹ پینا شروع کیا تو کیا آپ کلاس روم میں بیٹھ کے تو سگریٹ نہیں نہ پی سکتے تھے، تو آپ کیا کرتے تھے؟ بنک کر کے آپ کہیں باہر واش روم میں یا گراؤنڈ میں یا ہاؤ ایور اٹ واز۔ اچھا، یہ یوفوریا ہے، اس پر یعنی ایک یوفوریا کی فیلنگ ہونی چاہیے یا تکلیف کی سوچ ہونی چاہیے کہ یار یہ میرے ہاتھوں کیا ہو گیا؟ میں آپ ہم سب جو کوتاہیاں کرتے ہیں نا، وہ جلدی یا کچھ دیر بعد میں لوگوں کو بھی پتہ لگ جاتی ہیں۔ پر یہاں سے کہانی نے ایک اور موڑ لیا۔ وہ کیا موڑ ہے بلا؟ وہ موڑ یہ تھا کہ جو ہی لوگوں کو پتہ لگا تو آپ نے آنکھوں میں دھول جھونکنا شروع کر دی۔ آنکھوں میں دھول جھونکنا سمجھتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے مجھے کیسے پتا ہے؟ مجھے ایسے پتا ہے کہ جب آپ یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں اور جب میرا دھیان وہاں پہ ہوتا ہے تو آپ یہاں پر الفاظ میں یا آنکھوں میں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یار ہم کون سا ایسا ہنسنے والا کام کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں؟
ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اور میں آنسو بہائیں، میں تو آپ کو خوش ہوتا دیکھنا چاہتا ہوں. جب لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا تو آپ ظاہر ہے ذہین آدمی ہیں، تو آپ نے کچھ ایسی گفتگو یا مینوورنگ کی، یا اس کے لیے جو صحیح ورڈ ہے وہ ہے مینیپولیشن. مینوورنگ وہ ہوتی ہے جب ہم اپنی ذہانت سے، گفتگو سے، طریقے سلیقے سے کوئی ایسا کام کریں جس سے کوئی پازیٹیو نتیجہ کریٹ ہو، اسے مینوورنگ کہتے ہیں. لیکن جب ہم اپنی ذہانت سے، گفتگو سے، نیگوسیشن سکلز سے کوئی ایسا نتیجہ نکالیں جو نیگیٹو ہو تو اسے مینیپولیشن کہتے ہیں. اگر بالکل ہی بندہ بے خوف ہو جائے یا نہ ڈر ہو جائے تو یہ بھی کوئی صحت مند بات تو نہیں ہے. ایک مناسب سا صحت مند سا ڈر یا جھجک ہم سب کو ہونی چاہیے. ایک تو ہمارا مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے، دوسرا ہم اپنے دماغ کی یا سوچ کی یا ذہن کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے ایسا سوچتے ہیں کہ مسئلہ چونکہ زیادہ نہیں ہے، اس لیے کوئی ایسا دن آنے والا ہے جب نشے کی بیماری کا مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا. اچھا، اگر ایسے وقت وہ نوجوان یہ بھی کہے کہ میں نے سوچ لیا ہے، پہلے تو وہ یہ کہے کہ میری زندگی کی خرابی کی وجہ آپ ہیں، پھر کیا یہ کہا کہ اگر میری زندگی میں یہ تبدیلیاں آ جائیں، جیسے عام طور پہ نوجوان کہتے ہیں جو نشے کی بیماری میں پھنس چکے ہوتے ہیں گوڈے گوڈے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کی کچھ خواہشوں کو پورا کر دیا جائے یا پاکستان سے باہر انہیں پڑھنے کے لیے بھیج دیا جائے تو انہیں لگتا ہے کہ ایسا کرنے سے ان کی بیماری ان کی جان چھوڑ دے گی. تو کیا کبھی آپ کو ایسا لگا؟ کیونکہ نشے کی بیماری میں نا، جب کوئی نشہ کرتا ہے نا تو اسے لگتا ہے کہ وہ جب چاہے نشہ کر سکتا ہے اور جب چاہے نشہ چھوڑ سکتا ہے. یہ رول ریورسل ایسا ہی ہوتا ہے، اس میں لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. ہمیں ایون ایڈکشن رول ریورسل کا نام ہے. بندے کو لگتا ہے خاص طور پہ نشہ کرتے ہوئے کہ وہ جب چاہے نشہ کر سکتا ہے اور جب چاہے نشہ چھوڑ سکتا ہے. حالانکہ جو بندہ نشہ کر رہا ہوتا ہے نا، وہ نشے میں ہی پھر بیچارہ پھنسا پڑا ہوتا ہے، اور اس کی یہ سوچ حقیقت سے مطابقت نہیں رکھتی. یعنی یہ صحیح بات نہیں ہے کہ اسے یہ لگتا ہے کہ وہ جب چاہے نشہ کر سکتا ہے اور جب چاہے نشہ چھوڑ سکتا ہے. یہ ایلوژن تو نشہ چھوڑ دینے کے بعد بھی کافی عرصہ دماغ میں موجود رہتی ہے، شکل بدل کے آتی ہے. مثلا اب میں وہ نشہ تو نہیں کروں گا جیسے ہیروئن فار ایگزامپل، پر میں کبھی کبھی بیئر پی سکتا ہوں یا چرس پی سکتا ہوں یا نیند کی گولیاں کھا سکتا ہوں، کیونکہ نیند تو مجھے آنی نہیں ہے. اسے سبسٹیٹیوشن بولتے ہیں. پر ہے یہ ایڈکشن کے آگے بڑھنے کا معاملہ ہی. ایڈکشن کی بیماری کے رویوں میں آگے بڑھنا، چاہے اس طرح سے ہو یا اس طرح سے ہو، بندے کی بیماری، بندے کی بھی بربادی تو آگے بڑھ رہی ہوتی ہے، اور اس میں دنیا کی کوئی دلیل کام نہیں آتی. اچھا، یہ چیز بھی کام نہیں آتی کہ اگر آپ کسی ڈاکٹر کو قائل کر لیں، اگر آپ کو مضبوط اعصاب کے ڈاکٹر صاحبان ملے تو یہ آپ کی خوش قسمتی ہے. کیونکہ ڈاکٹر سے ہم توقع کرتے ہیں نا کہ ان کے بہت مشکل کام کے باوجود وہ مضبوط اعصاب سے چلیں گے. تو لیکن چونکہ وہ انسان ہوتے ہیں تو کبھی کبھار ان کی طرف سے بھی کوئی کمی رہ سکتی ہے. لیکن اگر آپ کو مضبوط اعصاب کے ڈاکٹرز ملے تو یو آر لکی. پیشنٹ سے گلہ نہیں کیا جا سکتا. وہ اپنے بیمار رویوں میں زورا زوری کرتے ہیں. جب وہ بہتری کی طرف جاتے ہیں تو آپ انہیں کئی مرتبہ دوسرے صحت مند لوگوں سے زیادہ پرواہ کرنے والا دیکھتے ہیں. یہ تو میں نے بات پہلے بھی آپ سے کی کہ ایڈکٹس آر کیئرنگ پیپل، انہیں بڑی پرواہ ہوتی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ان کا امپریشن اچھا رہے، پر وہ مجبور بھی ہوتے ہیں کہ وہ نشہ کرتے رہیں. امپریشن وہ اپنا اچھا، اور مصیبت یہ ہے کہ جوں جوں نشے کی بیماری آگے بڑھتی ہے نا
تو امپریشن کو بنائے رکھنے میں بہت مشکل پیش آتی ہے. یہ اپ ہل جرنی ہے. پتہ نہیں یار آپ سارے یہ جتن کیسے کرتے رہے. یہ بہت مشکل کام ہے. یہ چاروں طرف لڑنے والی بات ہے, چومکھی لڑائی ہے. اپنے آپ کو نشے کی بیماری کی مصیبت سے نکال لیں. اپنے آپ سے بات کرنا بھی سیکھیں. اگر آپ کے اندر یہ آواز پیدا ہو نا آپ کے دماغ میں, جس میں ایک تو ہے وکٹم سٹانس, جس میں علاج کی کوششوں کے بارے میں ایسا فیل کرنا کہ جیسے میرے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے. پیشنٹس کو بھی ایک دوسرے کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے. فائدہ کر سکتے ہیں, کسی کے دل کو راضی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, چلیں وہ ایک بات ہے, پر اس طرح کا مذاق کوئی نہیں کرنا چاہیے جس سے کسی کو تکلیف ہو یا اس کو اذیت ہو. یہ نہیں کرنا چاہیے. دس بینگ اے ریالٹی, پر اگر ابھی وقت نہیں آیا کہ انہیں بتایا جا سکے تو قبل از وقت انہیں چھیڑا چھاڑی کر کے اذیت نہیں دینی چاہیے. آپ اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ اگر مجھے انسانوں کو تکلیف پہنچا کے مزہ آتا ہے تو میں کیوں ایسا کرتا ہوں؟ یو کین آسک یور سیلف. کبھی پوچھئے گا اپنے آپ سے. یہ ایک ریچول ہے کہ آپ کو موقع دیا جائے کہ کسی بھی سسٹم میں آپ سسٹم کے ریچولز کو مان لیں اور اپنی ڈیفائنس سے جان چھڑا لیں, کیونکہ آپ کی ڈیفائنس نے آج تک آپ کو تکلیف کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں دیا. یہ ہے مسئلہ. ورنہ اگر آپ کو موبائل کے استعمال سے روکنا ہو تو یہاں پر کوئی جیمر انسٹال کیا جا سکتا ہے جس کے بعد سارے سگنلز ہی کل ہو جائیں. موڈ ڈس آرڈر میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی بات کہی سمجھائی جائے تو اچانک ایک تو انہیں سمجھ نہ آ رہی ہو, اور دوسرا وہ کوئی ایسی بات گفتگو یا ریئیکشن دیں کہ کہیں کی بات کہیں نکل جائے. یعنی ڈیزائن کرنے والے نے ریچول یا بیہیویئر ڈیزائن کسی اور وجہ سے کیا ہو, لیکن موڈ ڈس آرڈر میں مبتلا کسی بندے سے آپ بات کریں تو گل کدھر دی کدھر نکل جاتی ہے. مثلا جیسے والدین کہتے ہیں بچوں کو کہ جناب آپ گھر اتنے بجے آ جایا کریں, اتنے بجے کے بعد گھر سے باہر نہ رہا کریں. ایڈکٹس کی ایک خوبی بڑی زبردست ہوتی ہے, ان کے ارد گرد کے لوگوں کو یہ اعتماد ہوتا ہے کہ وہ ایڈکٹس کی ہر تکلیف کو وہی حل کر سکتے ہیں. یہ ایک ایسا پیرافرنیلیا ہے جس میں ایڈکٹ حصہ نہ بھی لے تو جو ایڈکٹ ہوتا ہے نا اس کے بارے میں لوگوں ہر بندے کو یہی لگتا ہے کہ جنہ ہے میری گل ماندا ہے, جنہ ہے میری گل ماندا ہے نا اور کسی نہیں ماندا. کسی انسان کو جو کسی ایڈکٹ کے ارد گرد ہوتا ہے, بھلے وہ اس کا ڈاکٹر ہو, بھلے وہ اس کا کاؤنسلر ہو, بھلے مدر فادر ہوں, بھلے کوئی دوست ہو. آپ کو پتہ ہے دوستوں کو بھی یہ خیال ہو سکتا ہے. باقاعدہ ایڈکٹس کے دوست ان کے گھر والوں کو کہتے ہیں کہ انکل آنٹی آپ میرے حوالے کر دیں, پھر دیکھیں ہوتا کیا ہے. یہ معاملے کی نوعیت ہی ایسی ہے کہ اس میں آپ کو دوسرے لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہے. اس میں کوئی آپ کی کمی کمزوری یا کوتاہی نہیں ہے. اچھا اس میں ہماری یا میری بھی کوئی کمی کمزوری کوتاہی نہیں ہے. مجھے بھی کسی بھی معاملے میں کسی پیشنٹ کو سرو کرنے کے لیے باقی لوگوں کا تعاون چاہیے. اگر وہ نہیں دیں گے تو میرا کام پھر کیسے آگے بڑھے گا. مثلا اگر اور ہمارے پیشنٹس بڑے ذہین ہوتے ہیں, وہ یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. نشے کی بیماری کو فیس کرتے کرتے سارے ہی تھک جاتے ہیں, یہ تو ٹھیک ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ خیال بھی ہوتا ہے کہ کہیں کوئی نائٹ ان اے شائننگ آرمر آئے گا تے ساڈے سارے مسئلیاں نو حل کر کے رکھ دے گا. اب وہ نائٹ ان اے شائننگ آرمر کوئی ڈاکٹر ہو سکتا ہے, کوئی کاؤنسلر ہو سکتا ہے, کوئی سائیکالوجسٹ ہو سکتا ہے, یا شادی کا خیال ہو سکتا ہے کہ بیوی آئے گی تو پھر تو مسئلے کوئی نہیں رہیں گے. حالانکہ نشے کی بیماری ان چیزوں کو رسپونڈ تھوڑی کرتی ہے, پر ان سوچوں کی وجہ سے نقصان بڑا انٹرسٹنگ اور شاندار اور
بڑا پینفل ہوتا ہے. ڈاکٹرز کو بھی زد پہنچتی ہے, سائیکالوجسٹ کو, کاؤنسلرز کو, ساروں کو زد پہنچتی ہے. جس کو یہ غلط فہمی ہے نا, اسی لیے ایڈکشن کو فیملی ڈیزیز کہا جاتا ہے. اچھا, تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے؟ تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے, اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گلچھرے اڑاتے پھرو تو میں چپ بیٹھوں. گیٹ آؤٹ. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.